میرا سسرال بس 3 افراد پر مشتمل تھا۔ میری ساس، سسر اور شوہر۔ میں جب شادی ہو کر سسرال آئی تو شادی کے حوالے سے میں دل میں بہت سے ارمان ساتھ لائی تھی۔ ایک لڑکی ہونے کے ناطے کیا کچھ میری آنکھوں نے سپنے نہیں سجائے تھے۔ میں نے حسیب کی بس تصویر ہی دیکھی تھی اور دل اس پر فدا ہو گیا تھا۔ پھر سسرال بھی بہت چھوٹا تھا، کوئی بھرے سسرال کی ذمہ داری نہ تھی۔ میری ساس بہت خاموش طبع عورت تھیں۔ جب مجھے دیکھنے آئیں تو اپنی رضامندی کا اظہار بس مسکرا کر ہی دیا تھا۔ البتہ سسر کی نظریں بہت تیز تھیں۔ میری والدہ سے کہنے لگے، آپ کی بیٹی کو گھرداری تو اچھے سے سنبھالنے آتی ہے یا نہیں؟ ایک مرد کے منہ سے یہ سوال سن کر میری والدہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بھلا یہ کیا طریقہ تھا کہ لڑکے کا باپ یہ سوال کرے؟ میری ساس ضرور سسر کے رویے پر نادم سے نظر آ رہی تھیں، لیکن بولی کچھ نہیں۔ میری والدہ نے کہا، میری بیٹی کو سب کچھ آتا ہے، لیکن معاف کیجیے گا، ایسے سوالات تو آپ کی بیگم کو پوچھنے چاہیے تھے۔ میری والدہ نے اپنی ناگواری پوری ظاہر کی تھی۔ سسر کہنے لگے، میری بیوی کو خود ڈھنگ سے کھانا نہیں بنانے آتا تو وہ کیا سوال کرے گی؟ ساری زندگی میں نے بدمزہ کھانا ہی کھایا ہے، اس لیے چاہتا ہوں بہو کچھ سلیقے والی ہو۔ مجھے اپنے سسر کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر بہت عجیب سا لگا تھا۔ عجیب شخص تھا جو اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے آیا تھا اور ان کے گھر پر ہی اپنی بیوی کی برائیاں کر رہا تھا۔ بہرحال میری والدہ نے کہا کہ لڑکا اور لڑکے کی ماں بہت اچھے ہیں اور بہو نے پورا دن تو ساس کے ساتھ ہی بتانا ہوتا ہے۔ جب وہ بہت اچھی ہیں تو میری بیٹی اس گھر میں بہت خوش رہے گی۔ شادی چند مہینے میں طے پا چکی تھی اور اس وقت میں شادی کے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ آج کی رات کے حوالے سے کیا کچھ نہیں سوچا تھا۔ حسیب نے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پر دستک دی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ یہ انہی کا کمرہ تھا اور میں ان کی بیوی تھی۔ بھلا دستک کا کیا جواز تھا؟ پھر وہ اندر داخل ہوئے تو مجھ پر فطری شرم طاری ہونے لگی، لیکن حسیب میرے پاس بیٹھنے کی بجائے سیدھا واش روم میں چلے گئے۔ میں نے سوچا شاید فریش ہو کر میرے پاس بیٹھیں گے، لیکن جب حسیب واش روم سے باہر آئے تو ان کے کپڑے تبدیل تھے۔ وہ مجھ سے بات کیے بنا ہی اپنا تکیا اٹھا کر سامنے صوفے پر جا کر لیٹ گئے۔ میں ان کا اجنبی رویہ دیکھ کر پریشان سی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں تو ایک کے بعد ایک اندیشے اٹھنے لگے کہ کیا میں اپنے شوہر کو پسند نہیں ہوں، یا وہ اس شادی سے راضی نہ تھے، یا پھر میرا ذہن اس وقت منفی سوچوں میں گھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر تو میں حسیب کو دیکھتی رہی کہ شاید وہ مجھے اپنے رویے کی وجہ بتائیں گے، لیکن انہوں نے مجھ سے کچھ نہ کہا۔ میرا تو جی چاہا کہ رو دوں۔ میں اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ میرے آنسو خود بخود بہنے لگے تھے۔ میں نے پانی کا نل کھولا اور اپنا حسین روپ دھونے لگی جو میں نے حسیب کے لیے سجایا تھا، لیکن انہوں نے تو نظریں بھر کر مجھے دیکھا تک نہیں تھا۔ میں کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ غم و غصے کے مارے مجھے تو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ لیکن آدھی رات کو ایک بے ہنگم سے شور سے میری آنکھ کھلی تھی۔ مجھے اپنے سسر کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہ کسی پر غصہ کر رہے ہوں۔ حسیب بھی اٹھ بیٹھے تھے، ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ میرے لیے یہ سب باتیں بہت عجیب تھیں۔ میں بھی کچھ ہچکچاتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتر کر دروازے کے پاس آ گئی۔ دروازے کو ذرا سا کھول کر دیکھا تو میرا سسر میری ساس پر ہاتھ اٹھانے لگا، نہ جانے کس بات پر چلا رہا تھا، لیکن میری ساس میرے شوہر کے پیچھے چھپ گئی۔ میرا سسر کہنے لگا، میں تمہارا مقصد کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ نہ جانے وہ کیوں اس وقت اس طرح سے دھاڑ رہے تھے۔ میری ساس کہنے لگی، جو آپ چاہتے ہیں وہ میرے لیے ممکن نہیں۔ میری ساس نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کہنے لگے، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے ممکن نہیں۔ میری ساس پر چلانے کے بعد جو بات انہوں نے میرے شوہر سے کہی، وہ سن کر تو میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ ایک باپ بھلا کیسے اپنے بیٹے سے یہ سب کچھ کہہ سکتا ہے؟ جو بات میرے سسر حسیب سے کہہ رہے تھے، مجھے تو لگا تھا کہ میرے شوہر یہ سن کر غصے سے بے قابو ہو جائیں گے، نہ جانے کیا کر گزریں گے، کہیں غصے میں اپنے والد پر ہاتھ ہی نہ اٹھا لیں، کیونکہ ایسی بات کوئی بھی شخص اپنے والد کے منہ سے نہیں سن سکتا تھا۔ لیکن مجھے جتنی حیرت اپنے سسر کی بات پر ہوئی تھی، اس سے کئی زیادہ حیرت مجھے اپنے شوہر کے منہ سے جواب سن کر ہوئی تھی۔ میں چکراتے سر کے ساتھ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ سب میں کیا سن رہی تھی؟
ایسی بات بیٹے سے بھلا کون کہتا ہے؟ مجھے پہلے تو اپنے سسر کی عقل پر شبہ سا ہوا تھا۔ جو باتیں میں سن چکی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ حسیب کو یہ لگے کہ میں نے سنی ہیں، اس لیے میں لیٹ گئی۔ لیکن حسیب پوری رات میرے کمرے میں نہیں آئے۔ پہلی ہی رات میں نے اپنے سسرال میں رو کر گزاری تھی۔ صبح میری ساس میرے کمرے میں ہی میرے لیے ناشتہ لے کر آئیں۔ ان کی آنکھیں دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ وہ پوری رات روئی ہیں۔ میرے سامنے ناشتے کی ٹرے رکھتے ہوئے مجھ سے نظریں چرانے لگیں۔ کہنے لگیں، بہو، وہ رات کو میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اس لیے حسیب رات بھر میرا ہی خیال رکھتا رہا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہارے کمرے میں نہیں آیا۔ میں ان سے کیا کہہ سکتی تھی، کیونکہ وجہ تو میں جان چکی تھی۔ میرے شوہر کو میرے قریب آنے کی اجازت تک نہ تھی۔ میرے سسر نے انہیں میرے پاس آنے سے منع کیا تھا۔ کہنے لگے، خبردار، جو تم دونوں ماں بیٹا میرے خلاف چلے تو حسیب، اگر تم مجھ سے پوچھے بنا اپنی بیوی کے پاس بھی گئے تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یہ میرا گھر ہے، اس لیے میری ہی بات چلے گی۔ میرے شوہر نے بھی اختلاف نہیں کیا تھا۔ کہنے لگے، میں نے پہلے کب آپ کی کسی بات سے اختلاف کیا ہے جو اب کروں گا؟ جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوگا، لیکن آپ میری ماں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ کہہ کر حسیب اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں ان کے کمرے میں لے گیا۔ میرے لیے یہ بات قابل شرم بھی تھی اور عجیب و غریب بھی۔ میں نے تو آج تک اپنی زندگی میں ایسی بات نہیں سنی تھی۔ بھلا سسر کا کیا کام کہ وہ میاں بیوی کی ذاتی زندگی میں اس قسم کی دخل اندازی کریں؟ میں نے اپنی ساس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ میری بھوک تو آدھی حسیب کے روکھے رویے سے اڑ گئی تھی اور آدھی سسر کی بات سن کر۔ میں نے صرف چائے کا کپ ہی پکڑا تھا اور گرم گرم گھونٹ چائے کے اپنے اندر انڈیلے تھے۔ میری شادی کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ حسیب شادی کے دوسرے دن ہی دوسرے شہر کام کے سلسلے میں چلے گئے تھے اور اس کے بعد مجھ سے کوئی رابطہ تک نہیں کیا تھا، کبھی ایک کال تک نہیں کی تھی۔ وہ شخص نہ جانے کیوں بے حسی کی تصویر بنا ہوا تھا، اور ایک میں کہ اپنی فطرت، خواہش اور ضرورت کے لیے اپنی شوہر سے شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آئے ہی نہ تھے۔ مجھے لگتا جیسے ہم دونوں اجنبی سی زندگی گزار رہے ہوں۔ ہمارے گھر پر ہمارے سسر کا ہی کنٹرول تھا۔ میری ساس اور شوہر ان کی کسی بات کے خلاف نہیں چلتے تھے۔ ان کی تیز گھورتی نظر اب مجھ پر ہوتی تھی۔ وہ ہر وقت ہم ساس بہو پر کسی عذاب کی طرح سے مسلط رہتے تھے۔ کبھی کہتے، تم ٹھیک سے برتن نہیں دھوتی، مجھے برتنوں سے صابن کی باس آتی ہے، تم دونوں جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہو تاکہ میں بیمار ہو جاؤں، مر جاؤں۔ کبھی کہتے، جان بوجھ کر کھانے میں نمک تیز کر دیتی ہو تاکہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے اور مجھے فالج ہو جائے۔ ہر وقت یہی کہتے کہ تم لوگ میرے دشمن ہو، مجھے جان سے مارنا چاہتے ہو۔ ایک بار میں کچن میں روٹی بنا رہی تھی۔ میری ساس اپنے کمرے میں تھی کہ سسر کچن میں آ گئے۔ مجھے روٹی بناتے دیکھ کر کہنے لگے، تمہاری ماں تو کہتی تھی کہ تمہیں ہر کام آتا ہے، روٹی تک تو تم گول نہیں بنا سکتی۔ میں ان کی بات پر ضبط کر گئی، لیکن اس کے بعد جو بات انہوں نے مجھ سے کہی، میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ کہنے لگے، حسیب کو میں دوسرے شہر سے واپس یہاں آنے نہیں دوں گا، وہ وہیں رہا کرے گا، تم ہمیشہ بے اولاد ہی رہو گی۔ میں نے کب سے ان کی باتوں پر جبر کیے ہوئے تھی۔ میں نے کہا، آپ کو شرم نہیں آتی مجھ سے ایسی بات کرتے ہوئے؟ میرے سخت اور کرخت لہجے پر وہ غصے سے چلا اٹھے۔ کہنے لگے، خبردار جو میرے سامنے زبان چلائی تو تمہارا بھی وہ حشر کروں گا جو تمہاری ساس کا کرتا ہوں۔ وہ غصے سے چنگھاڑتے ہوئے بولے تھے۔ اندر سے میں بھی کام کر رہ گئی تھی۔ جلدی سے میری ساس اندر آ گئی، مجھے کہنے لگیں، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ انہوں نے فوراً سے مجھے کچن سے باہر نکال دیا۔ پھر تو میرے سسر میری ساس پر چلانے لگے، کہنے لگے، اس لڑکی کو تمیز سکھاؤ ورنہ میرا ہاتھ اس پر بھی اٹھ جائے گا۔ کس بات کی اکڑ ہے اسے؟ میں تو پہلے ہی اس شادی کے خلاف تھا۔ میں دیکھتا ہوں حسیب کیسے وارث پیدا کرتا ہے، جب تک تم بچہ پیدا نہیں کرو گی تمہارا بیٹا بھی بیوی کے پاس نہیں جائے گا۔ کمرے میں بیٹھی یہ بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ کیسا پاگل شخص ہے یہ۔ میری ساس 50 سال سے زیادہ عمر کی خاتون تھی اور یہ نفسیاتی شخص اس عمر میں باپ بننا چاہتا تھا، اور اس شخص کو اپنی ہی بیوی بیٹے سے پرخاش ہے۔ میری ساس ایک اچھے مزاج کی عورت تھیں، لیکن میرے سسر سے بہت ڈرتی تھیں۔ ایک بار میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ میرے سسر کسی کام سے گھر سے باہر گئے تھے۔
میری ساس اپنے کمرے میں آرام کے غرض سے گئی تھیں۔ میں برتن دھو رہی تھی جب مجھے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میری ساس کا کمرہ کچن کے کمرے کے برابر ہی تھا اور سسکیوں کی آوازیں بھی وہیں سے آ رہی تھیں۔ میں نے سنک کا نل بند کیا اور کچھ دیر یہ سوچنے لگی کہ بیچاری کیسے اس شخص کو اب تک برداشت کرتی آئی ہیں۔ میرا سسر پورا دن گھر پر ہی ہوتا تھا، ہمارے ہر کام میں نقص ہی نکالتا رہتا تھا۔ اکثر رات کو ان کے کمرے سے میرے سسر کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں۔ پتہ نہیں میرے سسر کے ساتھ مسئلہ کیا تھا، کیوں دن رات میری ساس پر برستے رہتے تھے، اور دوسری طرف حسیب میرا شوہر ہوتے ہوئے بھی اب تک مجھ سے بیگانہ تھا۔ میں تو شادی کے اگلے روز ہی واپس جانے لگی تھی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، لیکن میری ساس میرے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے میری منت سماجت کرنے لگیں، کہنے لگیں تم بس کچھ وقت گزار لو، میں تمہارے سسر کو اس بات پر راضی کر لوں گی کہ وہ حسیب کو تمہارے پاس جانے کی اجازت دے دیں۔ میرا بیٹا اس وقت بے حد مجبور ہے، تمہاری طرح وہ بھی بے بس ہے۔ میں تمہیں ابھی وجہ نہیں بتا سکتی، لیکن اگر تم مجھے اپنی ماں سمجھو تو یہاں سے مت جاؤ۔ ان کی بے بسی اور منت پر میں اپنا دل ہار گئی تھی۔ اب بھی ان کی سسکیوں نے مجھے بے چین کیا تھا۔ میں نے اپنے گیلے ہاتھ رومال سے صاف کیے اور ساس کے کمرے میں چلی گئی، لیکن جو کچھ میں نے وہاں دیکھا تھا میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میری ساس ایک شخص کی تصویر لیے رو رہی تھیں۔ میری آمد پر وہ تصویر مجھ سے چھپا کر انہوں نے اپنی الماری میں رکھ دی اور اپنے آنسو پونچھنے لگیں، کہنے لگیں آج تم بہت اچھے سے تیار ہو جانا اور اپنے کمرے کا دروازہ بھی لاک نہ کرنا۔ میں نے حسیب سے بات کر لی ہے، وہ تمہارے کمرے میں آ جائے گا، لیکن ابھی یہ بات میں تمہارے سسر کے علم میں نہیں لانا چاہتی۔ وہ مجھے بڑے پیار سے کہہ رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ وہ ایسے کیوں ہیں، تو کہنے لگیں شروع سے ہی ایسے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئیں اور میں حسیب کے بارے میں سوچنے لگی۔ ان کی ایسی بھی کیا مجبوری ہے کہ وہ اپنے باپ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ میرے شوہر ہونے کے باوجود میرے پاس آنے سے گھبراتے ہیں تاکہ ان کے والد کو خبر نہ ہو جائے۔ میں غصے کے مارے رات کو تیار نہیں ہوئی تھی۔ میرے دل میں میرے شوہر کے لیے ڈھیروں شکوے تھے۔ وہ سر شامی واپس لوٹے تھے۔ میرا دل ناراضگی کے باوجود زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ان کی نظریں میرے سادہ وجود پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ نہ جانے کیوں رات کو مجھے بے چینی سے ان کا انتظار تھا۔ وہ آدھی رات کو میرے کمرے میں آئے تھے۔ سب سے پہلے مجھ سے اپنی بے رخی کی معذرت کی تھی۔ میں ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی، پوچھنے لگی کہ آپ کیوں اپنے والد سے اتنا ڈرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے ڈرتا نہیں ہوں، کسی وجہ سے مجبور ہوں۔ تمہیں بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن ابھی وقت نہیں آیا۔ مجھے بس 2 دن کی ہی چھٹی ملی ہے۔ وہ 2 راتیں ہم دونوں نے جاگ کر گزاری تھیں، ڈھیروں باتیں کی تھیں۔ مجھے حسیب نے ایک ذاتی موبائل بھی دیا تھا۔ کہنے لگے بس ابا کے سامنے اسے مت لانا، میں اب روز تمہیں فون کیا کروں گا۔ وہ جانے سے پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے اور میں روتے ہوئے اسبات میں سر ہلا رہی تھی۔ دل تو ان کا بھی جانے کے نام سے اداس تھا۔ میں نے کہا حسیب آپ کی مجبوری کب ختم ہوگی؟ میں آپ کے بغیر نہیں رہنا چاہتی۔ میرے بہتے آنسوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا۔ کہنے لگے بہت جلد، بس تھوڑا سا صبر کر لو۔ وہ جا چکے تھے اور میں بے حد اداس ہو گئی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کے جاتے ہی ایک قیامت ہی ہم پر ٹوٹ پڑے گی۔ اب میں روز حسیب سے فون پر باتیں کرنے لگی تھی، خوش بھی رہنے لگی تھی۔ میری ساس جانتی تھی کہ میرے پاس موبائل فون ہے اور میں حسیب سے باتیں کرتی ہوں۔ مجھے خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہوتی تھیں کہ ایک دن مجھ پر ایک ایسا انکشاف کھلا کہ میری عقل دنگ رہ گئی۔ میں اپنی ساس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب ایک دراز میں سے ایک رپورٹ نکلی۔ جب میں نے وہ رپورٹ کھول کر دیکھی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ رپورٹ میرے سسر کی تھی۔ وہ بانجھ مرد تھے، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہ پڑھ کر تو میرا دماغ شائیں شائیں کرنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر میرے سسر بانجھ تھے تو حسیب کس کی اولاد تھا؟ میرا دماغ تو یہیں اٹک کر رہ گیا تھا کہ جب میری ساس کمرے میں داخل ہوئیں، میرے ہاتھ میں وہ رپورٹ دے کر میرے پاس آ گئیں۔ میرے ہاتھ سے وہ رپورٹ لے کر دوبارہ دراز میں رکھ دی۔ میں ہونک بنی انہیں دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی یہ سوچ رہی ہونا کہ اگر تمہارے سسر بانجھ ہیں تو حسیب کس کا بیٹا ہے؟ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگیں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گی۔ 1 ماہ بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ جب میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی کہ میں امید سے تھی۔
میری ساس نے خوشی سے مجھے اپنے ساتھ لگایا تھا، میرا ماتھا چوما تھا، لیکن مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے رویے سے کبھی اس بات کا احساس بھی اپنے سسر کو نہ ہونے دوں کہ میں امید سے ہوں۔ میں اس قدر خوش تھی، مجھے کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ گھر آتے ہی میں نے کمرے میں جا کر سب سے پہلے حسیب کو یہ خبر سنائی تھی۔ وہ مجھ سے زیادہ خوش تھے، لیکن یہ خوشی بھی عارضی ثابت ہوئی تھی۔ میں اپنی رپورٹ قریبی کلینک میں ڈاکٹر کے پاس بھول آئی تھی اور پورے محلے والے میرے سسر کو بھی جانتے تھے۔ ڈاکٹر نے جب میرے سسر کو دیکھا تو میری رپورٹس انہیں پکڑا دیں کہ ہم یہ بھول گئے تھے، ساتھ مبارکباد کے ساتھ یہ خبر بھی سنا دی۔ میں امید سے ہوں۔ میرے سسر کا تو غصے سے برا حال تھا۔ جب گھر آئے تو میری ساس پر برس پڑے، کہنے لگے یہ لڑکی بد کردار ہے، اسے گھر سے باہر نکالو۔ میری ساس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا، جانتی تھیں کہ کیا قیامت برپا ہو چکی ہے۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے یہ کہا کہ بہو بد کردار نہیں ہے، وہ حسیب کے بچے کی ہی ماں بننے والی ہیں۔ میری ساس کا یہ کہنا تھا، میرے سسر نے ان کے بالوں سے انہیں پکڑ لیا، کہنے لگے کمذات عورت، جب میں نے کہا تھا جب تک تو ماں نہیں بنے گی حسیب کی اولاد نہیں ہوگی۔ میں اپنی ساس کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو میری ساس مجھے کہنے لگی کہ میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں اور کچھ بھی ہو جائے دروازہ نہ کھولوں۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا سسر میری ساس کو مار پیٹ رہا تھا۔ اس بیچاری کی رونے اور تڑپنے کی آوازیں سن کر میں کلس سے رہ گئی تھی۔ میں نے حسیب کو کال کی تاکہ انہیں کہوں کہ وہ واپس لوٹ آئیں، لیکن ان کا فون بند تھا۔ میری ساس باہر سے چلا رہی تھیں جیسے نہ جانے اسے کیا اذیت دی جا رہی ہو۔ اندر ڈر اور خوف کے مارے میری جان نکلی ہوئی تھی۔ یکدم ہی میری ساس کے چلانے کی آوازیں بند ہو گئیں۔ باہر کا مین گیٹ پوری قوت سے بند ہوا تھا۔ میرے سسر شاید باہر جا چکے تھے۔ میں فوراً سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اپنی ساس کو دیکھ کر میری چیخیں ہی نکل گئی تھیں۔ ان کے ہاتھ اور بازو جلے ہوئے تھے۔ سسر نے بال کینچی سے کاٹ دیے تھے، چہرے پر نیل کے نشان تھے اور وہ نیم مردہ حالت میں صحن کے فرش پر لیٹی ہوئی تھیں۔ میں نے جلدی سے ان کے پاس آ کر پڑوسیوں کی مدد سے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ 2 گھنٹے بعد میری ساس کو ہوش آیا تھا۔ اپنی ساس کی یہ حالت دیکھ کر میرا جی چاہا اس شفاق شخص کو پولیس کے حوالے کر دوں۔ میں نے یہ بات اپنی ساس سے بھی کہی لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ رات تک وہ کچھ بہتر ہوئیں تو میں انہیں گھر لے آئی۔ میرا سسر گھر پر ہی موجود تھا، ہمیں اندر آتا دیکھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تم ہوتی کون تھی اس عورت کو ڈاکٹر پر لے جانے والی؟ اس عورت کو یہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ ورنہ تمہارا ایسا ہی حشر کر دوں گا۔ یہ بات سن کر میری ساس نکہت سے لمبے لمبے سانس بھرتے ہوئے مجھ سے کہنے لگیں تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں آپ کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرا سسر بڑے جارحانہ طریقے سے میرے پاس آ گیا اور مجھ سے ساس کا بازو چھڑوا کر مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے دور جا کر گر گئی۔ آخری آواز میرے کانوں میں میری ساس کے چلانے کی پڑی تھی، جو شاید میرے گرنے پر چلا اٹھی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا سر کس چیز سے ٹکرایا تھا، لیکن میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو حسیب اور پولیس وہاں موجود تھے۔ حسیب بے تحاشا رو رہے تھے۔ میرے سسر کو پولیس نے پکڑ رکھا تھا۔ میں نے اپنے سر کو تھام لیا۔ مجھے دیکھ کر حسیب میرے پاس آ گئے۔ وہ نہ جانے کیوں بے تحاشا رو رہے تھے۔ وہ میرے پاس زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے امی، یہ کہہ کر وہ ہچکیوں سے رونے لگے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا کہ نہ جانے میرے بے ہوش ہونے کے بعد میرے سسر نے ان کا کیا حال کیا ہوگا۔ میں نے کہا حسیب کیا ہوا ہے امی کو، کہاں ہے وہ؟ میری بات پر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کہنے لگے امی ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہیں، وہ اب زندہ نہیں ہیں۔ یہ سن کر تو مجھے لگا میرا دل ہی پھٹ جائے گا۔ میری ساس میری ماں سے بڑھ کر میرے لیے تھیں۔ میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں حسیب، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ کہنے لگے اس شفاق شخص نے میری ماں کو ایک بندر کے ساتھ کمرے میں بند کر دیا تھا کیونکہ اس نامرد کو اولاد چاہیے تھی۔ اس بندر نے میری ماں کو ناخنوں سے نوچ نوچ کر مار ڈالا، میری ماں کو مار ڈالا۔ حسیب کسی بچے کی مانند تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے۔ میرے سسر کو پولیس لے کر جا چکی تھی۔ اپنی ساس کے بعد ہم دونوں غم سے نڈھال ہو چکے تھے۔ ہمارے پاس اب بات کرنے کے لیے صرف امی ہی تھیں۔ میں روتے ہوئے حسیب کو بتانے لگی کہ کیسے وہ سسر کے سامنے میرے لیے ڈھال بن جاتی تھیں، مجھے کمرے میں بھیج کر خود ظلم سہ لیتی تھیں۔ انہیں کتنا چاؤ تھا
حسیب کے بچے دیکھنے کا۔ باتوں باتوں میں حسیب نے مجھے بتایا کہ وہ میرے سسر کے سگے بیٹے نہیں ہیں۔ ان کی والدہ کی شادی حسیب کے والد سے ہوئی تھی۔ دونوں میں بہت الفت اور محبت تھی۔ حسیب کی پیدائش کے بعد ان کے والد ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے اور ان کے چچا ایک بانجھ مرد تھا اور تھا بھی شکی اور اذیت پسند۔ دادی نے زبردستی اس کی والدہ کی شادی دیور سے کروا دی تاکہ حسیب کے والد کا حصہ ان کی بیوی کو نہ دینا پڑ جائے۔ جب تک دادی زندہ رہیں سام بن کر ساری جائیداد اپنے قبضے میں رکھی اور مرنے سے پہلے سب کچھ چچا کے نام کر گئیں۔ بس ایک وصیت یہ کر گئی تھیں کہ ہماری نسل میں آنے والا پہلا وارث پیدا ہوتے ہی چچا کی ہر چیز اس وارث کی ہو جائے گی۔ اس لیے چچا نفسیاتی سا ہو گیا تھا۔ حسیب اس لیے چپ تھے کہ ہر چیز پر چچا حاکم بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ حسیب چاہتے تھے خاموشی سے وقت گزر جائے۔ جیسے ہی میرا بچہ ہوتا چچا خود بخود ہر چیز سے بے دخل ہو جاتا۔ میری ساس نے اس شخص کا ہر جبر اپنی اولاد کے لیے سہا تھا۔ محبت انہیں اپنے پہلے شوہر سے ہی تھی جس کی وہ تصویر دیکھا کرتی تھیں۔ اس بات کو 10 سال بیت گئے۔ میرے 2 بیٹے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ساس کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن میری ساس میرے لیے میری ماں سے بھی بڑھ کر بن گئی تھی۔ میں اب بھی انہیں اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہوں اور دل میں یہ ارادہ رکھتی ہوں کہ میں بھی اپنی بہوؤں کے ساتھ ویسے ہی ساس بنوں گی جیسے میری ساس تھی۔